بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ عبس کا جو انشاءاللہ ایک پارہ مکمل ہونے میں 2 سورہ مکمل باقی۔ اس سورہ عبس میں پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اس میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ لیا تھا کہ یہ جو نابینا صحابی ہے کہ وقت پر ان کو میں جواب نہ دوں اور بعد میں دے دوں تو چل جائے گا، اس لیے کہ تو ایمان والے ہیں، ان کو قرآن سیکھنا ہے تو بعد میں بھی سیکھ لیں۔ اور وہ جو کافروں کی میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی وہ سب کافر تھے۔ حضور کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر یہ لوگ اگر اسی حال میں چلے گئے تو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور وہ تو کبھی بھی آ کر سیکھ لیں گے، اور یہ تو کبھی ہر مرتبہ آتے نہیں ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اگنور کیا کہ بھائی ان کو بعد میں جواب دے دیں گے، اور یہاں توجہ رکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گائیڈ لائن دی گئی کہ ایسا نہیں، کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کا راستے پر آنا یقینی بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ اور یہ کافر بیٹھا نا، کوئی پکا نہیں کہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، تو جو یقینی بینیفٹ ہے نا اس پر توجہ دیں۔ اور مسلمان کی ویلیو ویسے بھی کافر کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہے۔ کافر بڑے بڑے سردار تھے جن سے مکہ کی گاڑی چل رہی تھی، وہ لوگ سامنے بیٹھے تھے، لیکن حضور کو فرمایا گیا کہ وہ جو نابینا ہے نا ان کی قدر ہمارے یہاں بہت بڑی ہوئی ہے، ان مالداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مانے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ پر کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ نہیں مانیں گے تو آپ سے کچھ پوچھا جائے گا، آپ نے مرتبہ پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے جو نابینا ایمان والے بندے آئے ہیں ان پر توجہ دو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی گئی۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیے انسان بڑا سا بڑا انسان ہو، وہ تربیت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ انبیاء کی تربیت براہ راست تو کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بالکل ذرہ برابر یوں سے یوں، رائے کے دانے کے برابر شریعت سے یوں نہیں ہونے دیتے۔ بچپن سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ پوری طرح نبی کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنے ہوں گے نا کہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے لیکن صحن کعبہ میں کام ہو رہا ہے، اور وہاں مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی لنگوٹ کھول کر کیا کر رہے ہیں؟ پتھر اٹھا کر کعبہ میں لے جا رہے ہیں۔ مبارک نہ ہو جانا ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ان کے چچا نے یا کسی اور نے حضور کی لنگوٹ کھولنا چاہیے، حضور فوراً بے ہوش ہو گئے، فوراً بے ہوش، تاکہ سطر نہ کھلے۔ اللہ کا نظام تھا ایسا۔ بچپن میں ساتھی دوست تھے تو لے گئے گانے کی محفل میں، کہاں پر؟ تو حضور جانا نہیں چاہ رہے تھے، لے گئے دوست فرینڈ سرکل، لیکن اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے حضور کو ایسا صلح دیا گیا کہ پوری رات سوتے رہے، اور وہ لوگ محفل میں جا کر آئے تب بھی سو رہے۔ حفاظت اللہ تعالیٰ بچپن سے کرتا ہے، کسی نبی سے کوئی گناہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور جہاں کہیں گناہ نہیں لیکن اللہ کے عالی مزاج کے خلاف بھی تھوڑی بات یوں ہو جاتی ہے تو فوراً وہی والا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یوں نہیں بلکہ یوں کرو۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضور کو بہت جھٹکا لگا، بہت زبردست، اس سے بہت تعلق تھا کہ حضرت حمزہ وہ تھے، ایک مرتبہ ابو جہل نے پتھر مارے تھے حضور کو، اور حضور زخمی ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ کی باندی نے پورا منظر دیکھا کہ گالیاں بھی دی اور ساتھ میں مارا بھی۔ حضرت حمزہ شکار کے بہت عادی تھے، یہ گئے تھے شکار کرنے کے لیے۔ جب شکار کر کے آئے تو باندی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک بندہ ہمارے خاندان کا ایسا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی ہمارے مذہب سے ہٹ کر ہے، لیکن وہ ہے تو ہمارے خاندان کا، اور خاندان بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو پتھر مارا ہے اور گالیاں دی ہے۔ حضرت حمزہ کی غیرت جاگ گئی، کہا اچھا یہ بات ہے۔ حضور کے پاس گئے، حضور سے کہا کہ نہیں، بلکہ سیدھے گئے وہاں دارالندوہ میں جہاں مین میٹنگ بیٹھتی تھی نا مکہ کے سرداروں کی، وہاں، اور وہاں ابو جہل کو پکڑ کے حضرت نے مارا ہے۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے میرا بھتیجا ایسے ہی تنہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ پٹائی کی اس کی ابو جہل کی۔ اور پھر حضور کے پاس گئے اور کہا میں نے اس کو بجایا، تو حضور نے کہا مجھے اس پر خوشی نہیں ہوگی، مجھے اس پر خوشی ہوگی کہ آپ ایمان لے آئے۔ اس بات پر ایمان لے آئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بہت تعلق تھا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے جذبات میں فرمایا تھا ہم 70 کو ایسے شہید کریں گے۔ کتنوں کو؟
فوراً تربیت کر دی. اللہ تعالیٰ کیا نہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں بدلہ ملا ہے. تو یہ نبی کی ہر طرف سے کیا کی جاتی ہے؟ حفاظت کی جاتی ہے، ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں وہی ایسی چیز ہے جہاں انگلی رکھنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، عقل سے اوپر کی چیز ہے. یہاں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی ایسا اگر تمہیں سمجھ پڑتی تو وہی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عقل سے اوپر کا لیول جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں کی چیزیں دی. دیکھو اللہ نے دو چیزیں دی ہے کائنات میں، دو کتاب، ایک قرآن ہے اور ایک یہ کائنات ہے جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ یہ قرآن بالکل یقینی ہے، یہاں کسی کو انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کے لیول سے اوپر ہی کی وہی اور یقینی بات ہے. اور ایک وہ ہے جو سائنس کا کام ہے، سائنس کرتی ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے ریزن ڈھونڈتی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، بارش کیوں ہو رہی ہے، کوہرا کیسے برس رہا ہے، ٹھنڈک کیسے آ رہی ہے، گرمی کیسے آ رہی ہے، دریا کا پانی اتھل پتھل کیسے ہو رہا ہے، سورج کا اور چاند کا سسٹم کیسے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سب چیزیں سائنس کرے گی. اللہ نے سب کو آزاد چھوڑا ہے، کرو تمہاری عقل جتنی بھی تم وہ کر لو، لیکن ہماری شریعت میں کوئی انگلی نہیں. یہ سب باتیں یقینی ہے. اور انسان کا علم کیسا ہے؟ یقینی نہیں. بہت پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین گھومتی نہیں ہے بلکہ سورج گھومتا ہے اس کے ارد گرد، چاند گھومتا ہے. لیکن بعد میں ابھی 1 صدی پہلے جو ہے پتہ لگا کہ بھائی زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے. اور قرآن کو دیکھو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز اپنی جگہ پر کیا کر رہی ہے؟ گھوم رہی ہے. تو یہ چیز تو اس واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ہم کو ایسا نہیں چاہیے. ہمارا جو مسلمان بندہ ہے اس کا بینیفٹ پکا ہے، تو کافر کو اگنور کرو، پہلے مسلمان کو ویلیو دو. اس لیے مسلمان کیسا بھی ہو وہ قیمتی ہے. اس لیے ایک ایمان والے کی ایمان کی فکر کرنا ایک کافر کے ایمان لانے سے پہلے ہے. ایک کافر ایمان لائے وہ بات کی بات ہے، لیکن جو ایمان لایا ہے اس کے ایمان کی فکر کرنا پہلے ہے. علماء نے اس پر لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. جی برابر. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بتایا کہ کافر مانے یا نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے ہمارے قرآن کی ویلیو گرنے والی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کوالٹی کی چیز ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قتل الانسان ما اکفرہ سے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ انسان کیسا ناشکرا ہے. اس کی پوری لائف یعنی جہاں سے پیدا ہوا وہاں سے لے کر مرنے تک، پیدا ہونے کے پورے جتنے دور ہے، پورے جتنے اسٹیپ ہے، وہ بھی مرنے کے اسٹیپ بھی اور بیچ میں جینے کا اسٹیپ بھی، یہ پورا پیریڈ ایسا ہے کہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. کیسا ہے؟ نعمتوں سے. تھوڑا بھی غور کرے گا آدمی تو اس کو پتہ لگے گا کہ میرا ایک پیدا کرنے والا ہے اور اس کو مجھ پر بہت سارے احسان ہیں. ساتھ میں قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آدمی آزاد نہیں ہے، اندر کنٹرول ہے، ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے. پیدا ہوا تو ہم میں سے ہر آدمی اپنی خوبصورتی کا پیغام دے کر آیا تھا، مجھے اتنا خوبصورت پیدا ہونا ہے، اتنا لمبا پیدا ہونا ہے، اتنا صحت مند پیدا ہونا ہے، اتنی عمر والا پیدا ہونا ہے. کوئی یہ تھی کسی نے کوئی ریکویسٹ؟ کچھ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں کیا کیا ہے؟ بنایا ہے، اور ہم ہی اپنی مرضی سے تمہیں کیا دیں گے؟ موت دیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری زندگی کی سب سے بڑی چیز پیدا ہونا اور مرنا ہمارے کنٹرول میں ہے تو تمہیں عقل مندی یہ ہے کہ تمہیں ہماری بات ماننی چاہیے. آدمی کو پتہ لگے کہ بھائی میرا معاملہ یہاں جڑا ہوا ہے، سیٹ ویٹ سے جڑا رہتا ہے تو آدمی سے بنا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے سب معاملہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے. تھوڑا تو سوچو، تم کھا پی لیتے ہو تو یہ سب نعمتیں بھی زمین آسمان سے کون برسا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم برسا رہے ہیں. تو پورا کنیکشن تو ہمارے سے جڑا ہوا ہے، پھر تم ہم سے کیوں نہیں جڑے ہوئے ہو؟ یہ کیسا لاجک ہے کہ پوری زندگی کی گاڑی ہم چلا رہے ہیں، پوری ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں، اور پھر تم اٹھا کر ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اس تو قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، اس انسان پر خدا کی مار اور لعنت ہو. کیسا ناشکرا انسان ہے. تھوڑی اپنی پیدائش کو دیکھ، من ای شیء خلقہ، یہ تھوڑا غور تو کریں ہم نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں شرم آتی بتاتے تو ہم بتاتے ہیں، من نطفۃ، کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. یعنی کیا تم اپنی طاقت پر، اپنی مالداری پر، اپنی کوالیفیکیشن پر اور اپنی جو ہے اپنے عہدے پر تم کیا گھمنڈ کرتے ہو؟ تمہیں ہم نے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ منی کے نطفے سے، اور وہ نکلتا ہے پیشاب کے راستے سے اور داخل ہوتا ہے پیشاب کے راستے پر، اور پھر خون کا لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد ایک گوشت بنتا ہے، پھر انسان بنتا ہے. تو تمہیں تو ہماری عظمت کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا کہ جس نے اتنی ذلیل اور ناپاک چیز کو اتنا باقاعدہ اتنا باعزت بنا دیا کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت والی مخلوق نہیں رکھی اللہ نے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ ہم نے انسان کو یہ عزت عطا کی ہے کہ خشکی میں بھی اس کے لیے سواریاں پیدا کی اور سمندروں میں بھی سواریاں پیدا. کوئی مخلوق ہے جو اتنا اس طرح گھومتی پھرتی ہو؟ کوئی مخلوق ہے جو اسپیس میں جاتی ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب صلاحیتیں اور عزتیں ہم نے تمہیں دی ہے، یہ سب کچھ ہمارا کیا کرایا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. پھر تم کیسے ہمارے ناشکرے اور نافرمان بن کر ہماری زمین پر جی سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں من نطفۃ، ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پیدا بھی کیا اور ایک اندازہ بھی دیا. یعنی یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ پیدا کر دیا، بلکہ باڈی میں ایک بیلنس رکھا ہے، جی خوبصورتی بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، باڈی میں بیلنس بھی رکھا ہے. یہ تقدیر ہے نا، قدرہ، ہر چیز کو ایک محنت سے بنانا. انجینئر جانتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز بنانی ہوتا ہے آدمی کتنے حساب کرتا ہے، یہاں سے بیلنس میں رکھنا ہے، یہاں سے بیلنس میں رکھنا ہے، تب جا کر وہ چیز کیا کرتی ہے، اپنا کام کرتی ہے. ذرا ڈس بیلنس ہو جاتے یا تو چیز بگڑ جائے گی یا اس کی ویلیو گر جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں ہر اعتبار سے ہم نے تمہیں ٹھیک ٹھاک کے بیان کیا ہے، پیدا کیا ہے. ثم السبیل یسرا، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری زندگی گزارنے کے، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے راستے کو بھی ہم نے کیا کر دیا ہے، آسان کر دیا. یہ خدائی کا تو نظام ہے کہ بچے کا سر اوپر رہتا ہے، پیر نیچے رہتے ہیں، لیکن یہ ولادت کے وہ کیا کر دیتا ہے، اللہ گھما کے سر نیچے کی جانب لاتا ہے، پیر اوپر کی جانب لاتا ہے. اللہ کہہ رہے یہ کر کون رہا ہے، تھوڑا تو غور کرو. ثم السبیل یسرہ، اندر بنایا بھی اور باہر نکلنے کا راستہ بھی آسان کر دیا، اور پھر باہر نکل کر زندگی گزارنے کا راستہ بھی آسان کر دیا. جتنے کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے انتظامات کرنے تھے، اللہ کہہ رہے ہم نے سب نعمتیں زمین میں رکھ دی، آسمان میں رکھ دی. آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین سے روزی نکالتے ہیں. اگر آسمان سے بارش روک لی جائے کون جیے گا؟ جی، زمین سے رزق کے خزانے روک لیے جائے تو کون ہے جو کیا کرے، جس کو باہر لے کر آ جائے. اللہ کہہ رہے پورا سسٹم ہم چلا رہے، جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا کہ میں کما رہا ہوں اور کھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 سال ہم کیا نہ کر دیں، بارش نہ برسائے تو سب دھندے لگ جائیں گے کہ نہیں لگ جائیں گے. لیکن آدمی سمجھتا ہے کیا ہے کہ سب ہمارا کیا کرا ہے. جی، اللہ کہہ رہے ہیں ثم السبیل یسرہ، ہم نے پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا. ثم اماتہ، اب تو ہو گیا پیدا ہوا اور پھر زندگی دی. اب اللہ کہہ رہے ہیں ثم اماتہ، پھر ہم نے موت دی. معلوم ہوا کہ مرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں. اور کتنا زبردست نظام ہے جی، اتنا زبردست نظام ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر ایک کے مرنے کا ایک وقت متعین ہے. جب وہ آ گیا تو نہ ایک سیکنڈ یوں جائے، نہ ایک سیکنڈ یوں جائے، نہ آگے پیچھے کچھ نہیں. بس مرنا ہے، وقت پر مرے گا، کسی بھی طرح مرے گا، لیکن وقت پر اس کو مرنا ہے. اس سے نہ ایک سیکنڈ زیادہ جی سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ کم جی سکتا ہے. اور اس وقت آدمی سائیکولوجیکل جن مصیبتوں میں پھنستا ہے نا، ان سب کو قرآن نے کھول کر بیان کیا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو انسان سوچے گا تھوڑا اور موقع دے دیا جاتا، پیسہ خرچ کر لیتا، نیکی کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّادِقِينَ، صدقہ کرنے والوں میں بن جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سب کچھ موقع ملنے والا نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ گیا تو اللہ کسی کو مہلت نہیں دے گا. اس سے پہلے کیا کر لو، سب معاملات نمٹا لو، حساب کتاب کر لو. حضرت عمر فرماتے تھے کہ بھائی اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. یہ ہے ثم اماتہ. اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی نعمت میں گنایا ہے. کیوں معلوم؟ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہاں کتنا بڑا مالدار ہو، کتنا بڑا نیک ہو، اس کو کبھی ہر طرح سے راحت ملتی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، اس کی طبیعت کے خلاف چلتا رہتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کہاں پہنچائے گی؟ آخرت میں ہمیشہ کی نعمتوں میں پہنچائے. بھائی ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تلاوت کی کہ نہیں کی، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، لیکن اس کا بینیفٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ابھی. وہ تو کہاں آنا ہے؟ آخرت میں آنا ہے. تو اس نعمت تک پہنچنے کا ہوائی جہاز کون ہے؟ موت ہے. اس پہ بیٹھے گا تبھی جائے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت چاہے ایمان والا بندہ نیک ہو یا گنہگار ہو، اس کے لیے بہرحال کیسی ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی تکلیفوں سے جان چھٹتی ہے. اور آخرت میں بس اتنا فرق ہے کہ جو نہ دھو کر گیا تو اس کو سیدھا پہنچا دیں گے بادشاہ کے دربار میں، اور نہ دھو کر نہیں گیا تو غسل کروا دیں گے جہنم میں. نہیں سمجھے؟ جیسے مثالوں سے سمجھا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، بادشاہ سے ملنے جانا ہو اور آدمی ٹھیک ٹھاک بادشاہ کے دربار کے مطابق تیار ہو کر گیا تو سیدھا بھیجتے ہیں. اور اگر بندہ کچیلا میلا کچیلا ہے اور بادشاہ سے ملنا بھی ضروری ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بادشاہ کے حمام خانے میں لے جا کر، غسل خانے میں لے جا کر وہاں نہلائیں گے،
پھر اس کو بھیجیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کو عذاب کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے ہوگا کہ تجھے تو دنیا میں پاک رہنے کا تھا, اب تو پاک رہ کر نہیں آیا تو چلو ہم کر دیتے ہیں. اس لیے پھر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں وہاں کا غسل بہت ٹیڑھا ہے اور بہت مشکل بھی ہے, اس لیے دنیا سے غسل کر کے جانے میں ہی عافیت ہے. وہاں تو لاکھوں سال کا غسل اور یہاں تنہائی کی 2 منٹ کی شرمندگی اور آئندہ کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا حوصلہ آدمی کو غسل کروا دیتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ چیز. کلا ثم اماتہ فاقبرہ, پھر موت دے کر اس کو کہاں پہنچایا؟ اللہ کہہ رہے ہم نے قبر میں پہنچایا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قبر میں دفن کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اس کو ایک معاملے سے سمجھو, کوئی جانور مر جائے, راستے میں گرا پڑا رہے, کتنا بدبو مارتا ہے, لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جی. اور پھر درندے پرندے جب اس کو چونچے مار کر نوچ کر کھاتے ہیں تو اس کو بالکل بے ویلیو ہو جاتا ہے جی. اس کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا, تذکرہ بھی نہیں کرتا آدمی, ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یوں ہی باڈی پھینکوا دیتے کہ بھائی پھینکو اس کو, کوئی دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو خاندان میں دوبارہ کوئی ہمارا تذکرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اتنی گھن اس کو بار بار کے دیکھنے کی وجہ سے ہو جاتی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری نعمت ہے کہ ہم تمہیں کہاں پہنچاتے ہیں؟ قبر میں عزت کے ساتھ پہنچاتے ہیں تاکہ تمہاری باڈی کی بے حرمتی نہ ہو, بے عزتی نہ ہو, بلکہ عزت کے ساتھ تمہاری باڈی کو کہاں پہنچایا جائے؟ قبر میں. اور اسلام نے تو کتنی عزت دی. جنازہ لے کر جاؤ تو بھی دوڑنا نہیں منع کیا کہ مردے کو کیا ہوتی؟ تکلیف ہوتی. اتنا خیال اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کا رکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اللہ چاہے گا تب اسے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا, یعنی دوبارہ حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, تو انسان کو ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف بھی نظر کرے, یعنی یہ جو کھانا کھاتا ہے نا اس میں غور کرے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے خوب پانی برسایا آسمان سے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر ہم نے عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا. ایک نرم پودے کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو پھاڑ کر باہر نکالتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, پھر ہم نے اس میں غلے اگائے. وَعِنَبًا, جی انگور اگائے. وَقَضْبًا, ترکاریاں اگائی. وَزَيْتُونًا, زیتون اگایا. وَنَخْلًا, کھجوریں اگائی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, اور گھنے گھنے باغات اگائے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, میوے اگائے. وَأَبًّا, اور اسی طرح چارہ اگایا جانوروں کی. ان میں سے سب جتنی چیزیں نقل کی ہے قرآن نے, ان میں سے کچھ چیزیں تو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی ساتھ میں, جیسے اناج ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف جانور کے لیے چارہ وغیرہ, اور کچھ چیزیں وہ ہے کہ جس کا غدہ تو انسان کھا جاتا ہے اور پھر اس کے چھلکے وغیرہ کس کے حصے میں جاتے ہیں؟ جانور کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے متاعا لکم ولانعامکم, یہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہم نے بنایا ہے, کسی اور کے لیے نہیں بنایا. تو یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غافل زندگی مت گزارو. جو کچھ زندگی میں استعمال کر رہے ہو تھوڑا اس پر بھی غور کرو گے تو پتہ لگے گا کہ تمہاری لائف اٹیچ ہے کس کے نظام کے ساتھ؟ اللہ کے نظام. اس سے ہٹا دو گے تو تمہاری لائف 1 گھنٹہ بھی 1 دن بھی نہیں چل سکتی. تو جس رب کے اتنے احسان ہو اس رب سے آدمی کا تعلق ہی نہ ہو اور پورا دن ایسے گزر جائے کہ کوئی کنیکشن نہیں ہوا, کتنی بری بات ہے. آدمی کسی پر کوئی تھوڑا سا احسان کر دے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ جب بھی میرے سامنے سے گزرے تو مجھے سلام کرے, ایک اسمائل کے ساتھ مجھے دیکھے. آدمی یہ چاہتا ہے, اس میں کی سائیکولوجیکل ایسی سوچ ہے آدمی کی بھائی. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو قدم قدم پر ہماری نعمتیں استعمال کرتے ہو اور تمہارے دل میں ہمارا تصور تک نہیں آتا ہے. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے. اس لیے اللہ اس میں ایک بات اور سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ آدمی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ دنیا میں تو ہم نے اتنی ساری نعمتیں دی جی, اتنا زیادہ اس کو عزت کے ساتھ رکھا, تو آخرت میں بھی دوبارہ جب زندہ کریں گے تو عزت ہی کے ساتھ رکھیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں. بھلے اس سسٹم پر غور کرو. ایک دانے کو پیدا کرنے کے لیے ہم کتنا بڑا پروسیس چلاتے ہیں. آسمان سے بارش برساتے ہیں, زمین کو پھاڑتے ہیں اور پھر اس کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ایک دانہ پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ اس کا جو آغاز ہے نا, ابتدا, یہ تو بہت عزت والی ہے, لیکن انجام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پاخانہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پاخانہ, اور اس کی ویلیو باقی نہیں رہتی. اس طرح یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ جس چیز کو شروع میں عزت ملی اس کو آخر میں عزت ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر تم نے اپنی ویلیو کو باقی نہیں رکھا دنیا میں, کہاں پر؟ دنیا میں, اور ہمارے احکام پورے نہیں کیے, تو اس دھوکے میں مت رہنا کہ دنیا میں اتنی عزت کے ساتھ ہو اور تمہارے لیے پوری کائنات کا نظام ہم چلا رہے ہیں, تو آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رکھیں گے, بلکہ آخرت میں پھر سزا دیں گے. کیا دیں گے؟ سزا دیں گے. اور تمہیں ایسا ذلیل کر دیں گے جیسے پاخانہ کیسا ذلیل ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے, ایسی تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. حالانکہ ابھی کرنٹ پوزیشن تمہاری ایسی ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے ہم کائنات چلا رہے ہیں.
تمہاری وجہ سے کیا چلا رہے کائنات. لیکن اگر نہیں مانو گے تو آخرت میں پھر کوئی ویلیو دیے جانے والے نہیں ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ ان آیات میں سمجھا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی آیتیں آگے آئندہ ہفتے کریں. سبحان اللہ.